اچھا یہ بتائیے گا کہ انیس شہید آپ کے بھی خواب میں آتا ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے خواب میں بھی آتا ہے، اپنے والدین کے بھائیوں کے خواب میں آتا ہے، آپ کے خواب میں آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس روپ میں آتا ہے اور کیا کیا وہ جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں وہ بھی بتائیں نا۔ آپ نے ایک بیٹا گوا دیا ہے تو دوسرا بیٹا بھی آپ نے پاک فوج میں بھیج دیا ہے، کیوں آپ نے ایک بیٹا گوا کے دوسرا بھی کیوں بھیجا آپ نے؟ سب سے پہلے تو بتائیں کہ انیس شہید کے حوالے سے کہ آپ اس کی قبر میں جاتے ہیں، یہ سنا ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو آتی ہے، وہ کیسی خوشبو ہوتی ہے ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس وقت ہم سپاہی شہید انیس کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو جس سے پورا علاقہ مہکنے لگتا ہے۔ ان کے والدین، ان کے بھائیوں کے خواب میں شہید انیس آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے کیا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ انتہائی ایمان افروز یہ ویڈیو ہے جس کو آپ لازمی دیکھیں، اور یقیناً آپ کا ایمان پختہ بھی ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ شہید کبھی بھی نہیں مرتا، اس کا جو معیار ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو ہم اس کے والدین سے گفتگو کرتے ہیں اور انیس شہید کی پوری کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کے بیٹے نے اس ملک کے لیے جام شہادت نوش کیا اور اس کی ملک کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان گنوا دی۔ تو یہ بتائیے گا کہ انیس کب شہید ہوا، کب آرمی میں گیا، کتنی عمر تھی جب اس نے جام شہادت نوش کیا؟ انیس میرے 20 سال کا جو تھا وہ شہید ہو گیا۔ آرمی میں جب گیا اس کی 19 سال 4 مہینے عمر تھے۔ آرمی کا شوق ہی اس کا بہت تھا، وہ کہہ رہا میں بس آرمی میں جاؤں گا، بس آپ غربت ختم ہو جائے گی۔ غربت بہت زیادہ تھی، کہہ رہا کہ میں جا رہا ہوں تو بس میں فوج میں جاؤں، آرمی میں جاؤں گا۔ بہت خوش ہوا جب آرمی میں بھرتی ہوا۔ بس 8 مہینے اس نے نوکری کی ہے، 8 مہینے کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ کون سے آپریشن میں اس نے حصہ لیا جو شہید ہو گیا؟ سوات آپریشن میں وہ شہید ہوا ہے۔ اس نے مجھے کال کیا کہ اماں میں سوات آپریشن میں جا رہا ہوں۔ میں نے انیس کے ابو سے پوچھا کہ یہ سوات کون سا علاقہ ہے، کدھر باہر ملک ہے، کہ مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ سوات ایریا پاکستان میں ہے۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ پاکستان کا ہے جو ہے نا جا رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی کہ ادھر باہر جا رہے ہیں۔ میں ان کو بولا کہ انیس میرا بہت دور جا رہا ہے، کہہ رہے نہیں دور نہیں جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیاری کی ہے، کہہ رہا کہ ابو کو تو عمر کو بھی بھیجو میرے پاس۔ عمر بھی اس وقت 6 سال کا تھا، ماشاءاللہ جو 18-19 سال کا ہے، 6 سال کا تھا جب وہ گیا۔ اس کے پاس گیا تو وہ اس کے جب ملا، انیس اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بچپن سے پیار کرتا تھا۔ جب بارش ہوتی تھی اس کی چھاتی پہ سوتا تھا، یہ اس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ جب یہ اس کے پاس گیا تو وہ کہہ رہا کہ ابو اس کو واپس لے جاؤ۔ یہ دوسرے ساتھی اس کو کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا پھر سے جاؤ اس کے مل کے آؤ عمر کے ساتھ۔ کہہ رہا نہیں، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو پھر روئے گا، اس لیے ان کو جانے دو۔ جب انیس کو آرمی میں جانے کا شوق کب سے پیدا ہوا انیس کو اور بچپن کیسے؟ کا شوق تھا بیٹا، بچپن کا شوق تھا اس کو آرمی میں جانے کا۔ مجھے خود خواہش تھی کہ وہ آرمی میں جائے۔ 10 روزے میں نے مننے ہوئے تھے کہ انیس کے جائے سرکار بلائے ہو جائے وردی اس کو پہنے، وردی میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ انیس بچپن سے لے کے موویز دیکھتا تھا، پاکستان آرمی والی، اور وہ دیکھتا تھا اور اس کا شوق تھا کہ میں بھی ایک دن آئے اور جاؤں اور اپنے وطن کے لیے میں کچھ کر دکھاؤں۔ یہ تو اس کے بچپن کا شوق تھا نا، یہ اس کے جانے کا، فوج میں بھرتی ہونے کا بچپن کا شوق تھا۔ یہ نہ اس کی شادی کے، اس کو میں نے بولا کہ شادی کرنی، کہنا نہیں اماں میں شادی کر لوں گا، ابھی نہیں، ابھی اپنے گھر سیٹ کرنا ہے، آرمی میں جانا ہے۔ وہ چلا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے آپ کی اور انیس کی کیا گفتگو ہوئی فون کال پہ؟ کیسی باتیں کی انیس نے آپ کے ساتھ؟ انیس جب جو ہے نا تقریباً 2 مہینے 17 دن کے بعد اس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے کال کیا، پہلے اس کے والد فوت ہو گئے، تو انہوں نے کال کیا تو کہہ رہے ہیں کہ انیس کہہ رہا تھا کہ میری امی کو کال کر کے بتا دینا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔
پھر ہفتہ 10 دن گزر گیا، پھر نہیں کال ہوئی ہے، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد پھر اس نے کال کیا، خود کال کیا انیس نے۔ انیس کہہ رہا کہ اماں مجھے تھوڑا سا بخار تو ہے پر میں ٹھیک ہوں، بالکل ادھر ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف روٹی کا مسئلہ ہے، روٹی میں ادھر نہیں ملتی، ابھی جو جنگ ہے، آڑو تو بہت زیادہ ہے، آڑو بھی کھاتے ہیں، مزاح کر رہا ہے کہ آڑو بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، جب بھوک لگتی ہے تو آڑو کھا لیتے ہیں، اور بھی چیزیں بہت ہیں۔ سوات ایریا میں تو آپ کو پتہ ہے اتنا زیادہ پھل دوران فروٹ ہے۔ جنگ میں وہ حالت بھی نہیں رہتی کہ ہاں وہ ایسا کہتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بات کی ہے کہ اماں ہم ایسے جاتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں ایسے داخل ہوتے ہیں، دروازہ توڑ کے اندر جو ہے نا گھس جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو مار دیں گے وہ۔ کہہ رہا اماں یہ اتنے دروازے میں نے توڑ دیے ہیں، تو اتنے جو ہے نا برآمد ہوئی یہ چیزیں، ان کے اسلحہ میں نے اتنا برآمد کیا ہوا ہے، چھوڑے اماں ڈرتی ہو تم؟ میں نے کہا بیٹا میں ڈرتی نہیں ہوں، میں یہ کہتی ہوں دروازہ توڑ کے جب اندر جاتے ہو تو اندر والے بھی تو خاموش نہیں بیٹھتے نا۔ تو وہ ایسے اس نے مجھے باتیں کی۔ وہ کہہ رہا کہ اماں انشاءاللہ آج اس کے بعد آپ کو روزانہ کال آئے گی۔ پھر آر رات کو 12 بجے کال کرتا تھا، جب ڈیوٹی پہ کرتا تھا 12 بجے کال کرتا تھا۔ آخری کال اس نے آپ کو کب کی؟ شہید ہونے کے ایک دن پہلے اس نے کہا کہ اماں استاد کی میں نے، اس کے پاس موبائل نہیں تھا، غربت اتنی تھی اس کو، موبائل کب لے کے دیتی۔ اس کو موبائل جو ہے نا ساتھی کو لیتا تھا موبائل، وہ مجھ سے بات ہوتی تھی، آگے جاتا تھا دوسرے کے جو ہے نا مانگ کے مجھے کال کر دیتا تھا۔ اس دن کہہ رہا کہ اماں آپ ایسا کرنا نا، ایک جو ہے نا پہلے کال کی تھی نا میں نے 50 روپये ادھر لوڈ کر دینا، دوسرے نمبر پہ بھی لوڈ کر دینا 50 روپये۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بازار، گرمی اتنی زیادہ تو میں بازار چلی گیا۔ اس دن اس نے بہت گھبراہٹ ہوئی ہے، اور ہر پہاڑی پہ گیا، انیس ہر پہاڑی پہ گیا کہ میری اماں کے ساتھ بات ہو جائے، پر خدا کی قدرت ہے کہ نہیں ہو سکی اس کے ساتھ میری بات۔ اس کو علم بھی ہو گیا تھا، ہاں اس کو چاہ رہا تھا کہ میں آخری دفعہ اپنی والدہ سے وہ اس نے بہت اس کی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں اماں کے ساتھ بات کروں، کہ میں جا رہا ہوں، میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، کہ اماں کے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھی ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی گھبراہٹ تھی کہ کہہ رہا کہ بس اماں کے ساتھ میری بات ہو جائے، پر نہیں سنگلنے تھے، اس وجہ کے ساتھ اس سے میری بات نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انیس شہید آپ کے بھی خواب میں آتا ہے، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے خواب میں بھی آتا ہے، اپنے والدین کے بھائیوں کے خواب میں آتا ہے، آپ کے خواب میں آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کیسی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس روپ میں آتا ہے، اور کیا کیا وہ جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں، وہ بھی بتائیں نا۔ انیس جب خواب میں آتا ہے نا، ایک مرتبہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو بہت دور تھا، بس کھڑی ہوئی تھی اس کے پاس، تو وہ اس کے ساتھ ایک اور فوجی تھا، تو وہ ادھر دور سے مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے کہ اماں میں جا رہا ہوں، میرے پاس نہیں آیا، بہت دور تھا میرے، کہہ رہا کہ اماں میں واپس جا رہا ہوں، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں کیونکہ میں ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ وہ اس وقت اس بعد پھر میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ ایک پہاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، وردی میں نہیں ہے وہ، بس ایسے جو ہے نا بادامی کپڑے، اس کے بادامی رنگ کے کپڑے اندر پڑے ہوئے، وہ اس نے پہنے ہوئے، پہاڑی پہ بیٹھا ہوا، کہہ رہا میں اماں تمہارے ساتھ ناراض ہوں۔ شاید کس وجہ سے ناراض ہو گیا مجھ سے، کہہ رہا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو بیٹا آج چلتے ہیں گھر۔ پھر آگے ہو گیا، پھر بہن کو کہہ رہا کہ جلدی سے روٹی پکاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، تم بہت دیر کر دیتی ہو، جلدی سے روٹی پکاؤ۔ اس نے فٹافٹ روٹی پکائی ہے، اس نے دی ہے، کھا کے وہ چلا گیا پھر واپس۔ پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت کام ہے آرمی میں جا رہا ہوں، بس وہ چلا گیا۔ پھر بہت سا چھوٹا سا تقریباً 4 سال کا جتنا بچہ ہوتا ہے اتنا میں خواب میں آیا کہ ویسے اندر کھیل رہا ہے۔ میں نے کہا انیس کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا کہ شاید جو ہے نا کرنٹ لگ جائے، تو میں کہہ رہا نہیں اماں میں کھیل رہا ہوں بس۔ جب سے شہید ہوا کتنی دفعہ خواب میں؟ 3 مرتبہ آیا خواب میں۔ صحیح، جس طرح ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں بالکل ایسے ساتھ بیٹھ۔ ایک مرتبہ میں نے اسے دکان پہ دیکھا، والے کی دکان پہ کھڑا، وہ ادھر گھر ہی آ رہا ہے، تو کہہ رہا ادھر چیزیں لے لا، تو میں نے کہا انیس تم شہید ہو گئے تھے؟ کہہ رہا ہاں میں شہید بھی میں ہی ہوں، تو میں ہی ہوں، انیس بھی میں ہی ہوں، ادھر بھی میں ہوں، ادھر بھی میں ہوں، اور ایسا خوش باش اب میں۔ مطلب اس نے بتایا اور یہ واضح کیا کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ و جاوید وہ قبر میں ہی ہوں، اور ادھر بھی میں ہی ہوں۔ وہ بھتیجوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے رہا تھا، لالے کی دکان پہ باقاعدہ لالے کی گفتگو کر رہا تھا، ادھر سے میں کی، وہ کہہ رہا کہ اماں میں نے انیس تو شہید ہو گئے تھے تو کب آئے ہو؟ آپ نے ایک بیٹا گوا دیا ہے، تو دوسرا بیٹا بھی آپ نے پاک فوج میں بھیج دیا ہے، کیوں آپ نے ایک بیٹا گوا کے دوسرا بھی کیوں بھیجا آپ نے؟ پھر وہ گواہ کا تھا،
कब वो मेरे साथ है, वो मेरे घर की हार खुद हिफाजत करता है, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन मेरे पास हो जाती है। तो फिर मुझे वो किधर गया, वो तो मेरे पास है। ये जो आर्मी में जो नौकरी है बेटा, ये वलालत मिल जाती है बच्चों को, ये अदि वली हो जाते हैं, जब मरते हैं तब ये मरते नहीं हैं। ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है बेटा, ये डरना तो है ही जो नहीं है। दूसरा आपका बेटा है फौज में है, उसके ख्वाब में आके उसको कैसे, हमने तो ये सुना है कि उसको उसी जो फौजी लिबास है उसी में आता है ख्वाब में, और उसको बताता है कि तुम ये काम करो, ऐसे ड्यूटी करनी है, तुमने ऐसे करनी है। हाँ, इससे तो उसको तो हर दूसरे दिन ख्वाब में आता है ना, हर दूसरे दिन उसको ख्वाब में आता है, वर्दी में आता है, और इतने खूबसूरत उसका चेहरा है, दाढ़ी भी उसकी बड़ी हुई है, मूछें भी उसकी बड़ी हुई हैं, बाल भी उसके बड़े हुए हैं। वो ड्यूटी वो अच्छी तरह से निभाता अपने। अनीस जो है ना आर्मी में है, वो ड्यूटी अच्छी तरह से निभाता है। कोई भी ज़रा गफलत हो जाए तो उसको आके कान में पकड़ लेता है, ख्वाब में कहता है तुमने अच्छी ड्यूटी नहीं दी है, अब गर्मी में ड्यूटी दो, तुम्हें पता चले, गाड़ी अच्छी तरह से चलाया करो, गाड़ी तुम बहुत स्पीड से चलाते हो, तुम्हें पता नहीं है कितने पीछे जो है ना तुम्हारे साथ होते हैं, गाड़ी बिल्कुल सुकून के साथ चलाया करो, तुम्हारे साथ में बैठा होता हूँ। वो कहता है गाड़ी में तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ, तो ये तुम गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो। उसको बहुत मारता भी है, उसको असली हालत में मारता भी है, उसको वो डराता भी है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो ख्वाब में तो आता ही है। बाकी बेटे भी हैं, वो भी आप उनको फौज में भेजने की ख्वाहिशमंद वो तो मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूँ, आर्मी वाले बुलाएं तो मैं 1 मिनट भी लगाती हूँ। ये उम्र अभी 10वीं क्लास के पेपर दे चुका है। बेटे उस मुल्क के लिए निसार कर दूँ। ये मुल्क का बेटा तो हम सब हैं, अब मुल्क नहीं है। ये देखो अब दोनों भाई हैं, ठीक है, अब दोनों भाई आपने अपने अपने मकान बनाए हुए हैं, ठीक हो गया। ये भाई जो है ना आपको कहता है कि आप इधर से निकलो और मैं इधर रहने देंगे? नहीं, आप नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपका सका भाई है। ये दुश्मन हमारे घर में आके घुस जाएं, बैठ जाएं बेटा, तो ये को बच्चों को फिर क्या करना है मुझे बताएं। अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ हमने खुद करना है, बिल्कुल अपने घर की हिफाजत खुद करनी है हमने, और इन बच्चों के साथ करनी है। ये बच्चे हमारे जागते हैं, हम माएँ घर में सोती हैं। जब हमारे बच्चे घर में सो जाएं तो ये मुल्क हमारा नहीं रहेगा, फिर उनका हो जाएगा। क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देंगी आपके वो अनीस शहीद से किस तरह मुतासिर हूँ, और किस तरह से उसकी जो मिशन था, जो उसकी सोच थी, उस तरह से अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें? जवान नस्ल बेटा यही है कि ये जो है ना सबसे पहले अपने माँ बाप का कहना माने और अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छे ओहदे पर जाएं। ये बेशक एक जर्नल है ना, जर्नल भी है, वो एक सिपाही है, वो भी ड्यूटी देता है, एक सिपाही है वो भी ड्यूटी देता है। ये मुल्क सिर्फ एक सिपाही की खातिर बचा हुआ है। एक सिपाही ड्यूटी देता है, रात को जगता है, दिन को भी जगता है, सब वो काम करता है। ये जवान नस्ल को यही मेरा पैगाम है कि अच्छी तरह से पढ़ें, माँ बाप का कहना माने और आर्मी में भर्ती होएं और इस मुल्क और कौम की खातिर काम करें बस। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो वर्दी है, ये अनीस शहीद की जो आखिरी मरतबा उसने पहनी हुई थी, ये वो वाली वर्दी है? ये आखिरी मरतबा उसने जो पहनी हुई थी ना बेटा, वो उसके साथ ही चली गई है। ये उसके पास थी। ये सूट 2 होते हैं इनके पास, एक जो है ना 2 लेते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। ये जो वर्दी है उसने उस दिन पहनी थी, या नहा धो के बिल्कुल तैयार होकर गया शहीद होने के लिए, तो ये वर्दी जो है उसकी पहल की, वो दूसरी जो वर्दी है उसके साथ ही उसकी कब्र चली गई है। अच्छा नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो तमगू से सिपाही शहीद अनीस को नवाजा गया, ये आप देख सकते हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए हैं और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने भी इसको दिए हैं, और बेशुमार ऐसे हैं जो अभी तो आप देख नहीं सकते लेकिन इनके पास मौजूद हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। आप देख सकते हैं अभी अनीस शहीद के वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। इंतहाई दिलचस्प कि उसके जब वो कब्र में जाते हैं तो अनीस शहीद इनके ख्वाब में क्या आता है कि आप कब्र में आया करें, ना आया करें, खुशबू इनको आती है, वो खुशबू कैसी होती है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताएं कि अनीस शहीद के हवाले से कि आप उसकी कब्र में जाते हैं, ये सुना है कि आपको उसकी खुशबू आती है, वो कैसी खुशबू होती है, हमारे नाजरीन को भी बताएं। जी हाँ, ये इंशाल्लाह ये जो बात बताऊँगा सही बताऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरा एक लड़का छोटा जो मोहम्मद उमर है, अभी मैट्रिक के उसने पेपर दिए, ये साथ ही था। तो मैं तकरीबन मगरिब के वक्त कब्रिस्तान में गया तो दुआ की है, दुआ करके मैंने उसे कहा, ऐसे ही दुआ करके वापस आ रहा था, मैंने कहा बेटा अनीस आओ चलें घर में।
تو یہ کہہ کر میں نکل آیا دعا کر کے قبرستان سے، تو ساتھ جو ہی قبرستان سے ابھی نکلا ہی نہیں تھا تو اتنی سخت قسم کی خوشبو ملی ہے کہ میں نے چھوٹے بیٹے محمد عمر کی طرف نہیں دیکھا، اتنا میرے دماغ میں وہ زیادہ خوشبو آئی کہ میں گھر آیا اور چھوٹی بیٹی سے، اس سے چھوٹی بیٹی تھی وہ بھی وفات پا گئی ہے اسے اپنے بھائی کے غم میں، تو اس نے میرے سر کے اوپر تیل لگایا اور مالش کی کہ ابو کیا ہوا آپ کو؟ میں نے بولا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے انیس کہا قبرستان میں دعا کر کے کہ بیٹا انیس شہید آؤ گھر چلیں، تو مجھے ایسی خوشبو لگی ہے کہ وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ خواب میں بھی اس نے کہا کہ ابو آپ قبرستان میں نہ آیا کریں، میری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو واقعہ یہ اس نے ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ خواب میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں کارگل میں جا رہا ہوں، مجھے چھٹی ختم ہو گئی ہے اور میں یہاں آیا تھا، مجھے شہر میں اس نے خواب میں یہ کہا کہ میں کارگل جا رہا ہوں، میرے پاس چھٹی نہیں ہے، کل یہاں ماتم ہوئی تھی، میں جنازے میں آیا ہوا تھا۔ اچھا، تو خواب میں جی ہاں، واقعی یہی بات ہوئی تھی کہ گریٹ اسٹیشن میں ماتم ہو گئی تھی، تو مجھے خواب میں آیا عزیز کی ماتم ہوگی ادھر ہاں گریٹ اسٹیشن میں ماتم ہو گئی تھی، میں ادھر آیا تھا تو میرے پاس چھٹی نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اور اس کے پاس بندوق اور گینتی اور بیلچہ یہ اس کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا میری کارگل میں ڈیوٹی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ تو سپاہی محمد انیس شہید بچپن سے ہی بہت شوق رکھتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا ابھی 2 کلاسیں اور پڑھ لیں تو FSC کر لیں، میٹرک تو آپ نے کر لی ہے۔ تو کہنے لگا ابو ہمارے گھر کے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ چھوٹے بھائی پڑھ لیں گے تو میری میٹرک تعلیم ہے۔ تو میں ساتھ چلا گیا راولپنڈی میں بھرتی ہونے کے لیے، اسے بھرتی کروانے کے لیے، تو اتنا جلدی کام ہوا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ کے اوپر کچھ دن کا فرق تھا، تو وہاں گئے تو سلیکٹ ہو گیا، تو انہوں نے کہا جاؤ ابھی وقت ہے آپ کے پاس، دن کو 2 بجے RO میں بھرتی ہوا۔ تو گئے اور جو نادرا دفتر ہے وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو اسی وقت وہ خالی تھا، صدر میں ہے وہ خالی تھا، تو سیدھا انیس دفتر کے اندر چلا گیا اور انہوں نے شناختی کارڈ اس کا بنا دیا اور اس کو ایک ٹوکن دیا، ٹوکن کے اوپر وہ انیس بھرتی ہو اللہ گیا، نے چن لیا تھا، اسباب بنتے گئے، کام ہو گیا۔ تو وہ بھرتی ہو گیا۔ تو بھرتی ہوا تو جب اس نے کہا کہ میرا نمبر نہیں آیا ہے، میری کوئی کال نہیں آئی ہے، لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، 2 ماہ گزر گیا ہے، تو میں خود گیا تو مجھے نمبر اس کی لسٹ میں نام نہیں دیکھا۔ 2 مرتبہ میں خود گیا، لیکن تیسری مرتبہ وہ خود چلا گیا۔ اس نے کہا میرا تو نمبر آپ نے تو میرے ابو میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے کہ میری تو لسٹ میں نام ہے، میرے ساتھ والے ٹریننگ کر چکے ہیں۔ تو وہ آ کر رونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 3 دن ہے، آپ 3 دن کے اندر سینٹر میں چلے جائیں، آپ کے ساتھ والے سب ٹریننگ کر چکے ہیں۔ تو اسے میں نے یہاں لیا، اس کو کچھ سامان بھی جو بھی آرمی میں سامان ہوتا ہے لیا اور اسے سینٹر میں چھوڑا جا کر 14 نومبر 2008 کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا جب انیس شہید ہوا یہاں پر، جب اس کا جسد خاکی لایا گیا تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ جی اس وقت تو انسان کے اوپر دکھ ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اسے جو اس کے بیٹے کو جو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میرے والد محترم نے 35 سال سروسیں 2 کی ہیں، لیکن 2 ہی جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، لیکن وہ پوری زندگی شہادت مانگتے رہے لیکن نہیں ملی۔ تو محمد انیس کو شہادت ملی اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 مہینے کی سروس میں دیا اور انہوں نے مانگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین شہید انیس کا ادھر چھوٹا بھائی بھی موجود ہے، اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت تو یہ اس کی عمر اتنی نہ ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ 6 سال کی عمر تھی، لیکن اس عمر میں بھی اس نے دیکھا انیس کو۔ اس کے بعد اس کا بھائی دوسرا بھائی بھی فوج میں گیا، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سنتا ہے کہ اس کا بھائی شہید ہو گیا تو کیسا محسوس کرتا ہے، کتنا اس کو فخر ہوتا ہے، اور اس کے کیا ارادے ہیں؟ کیا یہ بھی شہید انیس کی طرح فوج میں جا کر اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ، اس ملک کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو؟ اللہ شکر۔ آپ بتائیں کہ انیس شہید کے حوالے سے جب آپ سنتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میرا ساتھ تو فوج سے بلند ہو جاتا ہے۔ اس نے جو پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی ہے وہ تو کوئی دے سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محسوس بندے کو چنتا ہے کہ وہ قربان ہے اس کی راہ کے لیے، تو ہر انسان کو ایسا مقام تو ملتا نہیں ہے۔
تو میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں فوج میں جا کے ایسے ہی اپنے بھائی کا بھی سر فخر سے بلند کروں اور اپنے سر فخر سے بلند کروں گا. ناظرین اس کی اور انیس کی میں نے تصاویر دیکھی ہیں اور اس کی اور انیس کی شکل بھی کافی ملتی جلتی نظر آ رہی ہے ابھی. تو یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں آرمی جاؤں اور اپنے اہل ہونا اور اپنے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکوں, اور یہی کہ اپنے اہل ہونے کے لیے اپنی کچھ کر سکوں کہ وہ اپنا سر فوج سے بلند کر سکیں. ماشاءاللہ جی, یہ انیس کے والدین, یہ انیس کے بھائی کی کہانی آپ نے سنی ہے کہ 20 سالہ جوان جس نے جام شہادت نوش کیا اس ملک کی آبیاری کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے. یہ جوان سرخدوں میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس ملک کے یہ سیسا پلائی دیوار بن کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, تحفظ کرتے ہیں. جی تو ناظرین, سپاہی انیس شہید کے والدین اور اس کے بھائی سے آپ نے اس کی کہانی سنی کہ کس طرح سے 20 سالہ جوان نے جام شہادت نوش کیا فقط اس ملک کے لیے, اس ملک کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. تو ناظرین, جتنے بھی پاک فوج میں جوان ہیں, جو بھی مجاہد ہیں, اس وطن کی حفاظت پر مامور ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اپنے خون بہا کر اس ملک کی آبیاری کرتے ہیں, ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. کہ جو کہ ظالم قوت کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر میلی نگاہوں سے ہمارے ملک کی طرف دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نوچ ڈالیں گے. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے آگے ڈٹ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جذبہ ایمانی سے, جذبہ جہاد سے بتا دیتے ہیں کہ صحراؤں کو کس طرح سے جھکایا جاتا ہے, دریاؤں کو کس طرح سے اپنے تابع کیا جاتا ہے. ہوتا ہے نہا قطب صحرا میرے ہوتے, گرتا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.